خبر ہے جس پہ کہ ہماری پارٹی کا جو موقف تھا وہ اس پہ مہر ثبت ہوئی. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ اس ملک میں جو این آر اوز کا کلچر تھا، وہ چیزیں جس نے کہ اس ملک کو پیچھے لے گئیں، کس وجہ سے کہ وہ جب بھی کوئی رولنگ پارٹی کے لوگ، چاہے وہ وزیر اعظم کے لیول کے ہوں یا صدر کے لیول کے ہوں یا وزراء کی لیول کے ہوں، تو جب بھی ان پہ کوئی کرپشن کے سنگین الزامات لگے ہیں تو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے، یعنی مصلحت کے تحت ان کو راستہ دیا گیا، جس کی وجہ سے دو چیزیں ہوئیں. ایک کہ جو لوگ تھے جنہوں نے کہ کرپشن کی، انہوں نے اپنی سیاست کو استعمال کرتے ہوئے سودا بازی کی، اور جو اس وقت کی جو مجبور لوگ تھے جو اس پہ مجبور ہوئے کہ وہ ان کو وہ سہولت دیں جو کہ قانون میں جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک تو وہ فری نکل گئے. اور دوسرا یہ ہوا کہ دیکھیں جب بھی کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے، این آر او ہوتا ہے، تو جو ملک کا جو ایک اخلاقی، جس کو کہ آپ مورل فیبرک کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو ایک معاشرے میں ایک کردار ہوتا ہے، ایک وہ ہوتی ہے اخلاقی حیثیت ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کمپرومائز ہوتی گئی. یعنی کہ وہ جو جب اوپر کے لیول کے لوگ کرپشن کریں اور وہ قانون سے بالاتر ہو جائیں، ان کو چھٹی مل جائے کسی بھی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ سیاست میں ہیں یا کسی بھی عہدے پہ ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر اس کا جو وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ نیچے کی طرف بھی معاشرے میں آتا ہے. اور نتیجتاً آج ہم ایک ایسے کلچر میں رہ رہے ہیں جس میں کہ کوئی کرپشن کو کوئی بہت بڑی بات سمجھتے ہی نہیں ہے. جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا اس دن ایک انٹرویو ہو رہا تھا تو ایک اینکر نے کہا کہ جی وہ خواجہ آصف کے کیس میں کہ وہ جی صرف 22 کروڑ روپے تھے. یعنی کہ جو ایکسیپٹنس لیول ہے کرپشن کا، وہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ کرپشن کو کوئی کرپشن نہیں سمجھتا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو کرپشن نہیں کرتا اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوزر ہے، یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے. اس کلچر کو پاکستان تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے سیریسلی چیلنج کیا. یہ ہماری پارٹی کا ایک بنیادی نقطہ تھا، اور یہ براڈ شیٹ کے کیس نے ثابت کیا کہ کس طرح سیاسی مصلحت کے تحت ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، اور نہ صرف ان کو چھوڑ دیا گیا بلکہ کئی کو وزراء بنا دیا گیا، اور کئی لوگ جو ہے تو بعد میں وزیر اعظم بھی بنے، صدر بھی بنے. تو یہ جو سودا بازی ہوتی رہی ہے، اس نے اس ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیا، صرف معاشی طور پہ نہیں، اخلاقی طور پہ بھی. تو اس کے لیے جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں کہ اپنی سفارشات دی تھیں، اور شیخ عظمت سعید صاحب جو کہ ایک بہت ایک مانا ہوا پہچانا ہوا نام ہے، تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ کی گئی کہ اس میں ہم نے جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ایک کمیشن بنایا ہے، جس کے کہ وہی سربراہ بھی ہوں گے اور ایک شخصی یہ کمیشن ہوگا. اس کا مقصد ہر اس پہلو کا جائزہ لینا ہے، ہر ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے جو کہ اس معاہدے کے تحت جن کو کہ جن کے لیے یہ بنایا گیا تھا، یہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو بالکل وہی بات ہے جس طرح پیناما پیپرز آئے تھے، پیناما لیکس ہوئی تھیں، اسی طرح یہ براڈ شیٹ بھی، یہ بھی انگلینڈ کی ایک آربیٹریشن کورٹ نے یہ اپنا ایک ایوارڈ دیا اور کوانٹم کا وہ دیا، فیصلہ دیا.
اب ایسی صورتحال میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کرائیں اور پوری اس تک، چاہے وہ سر محل ہو، چاہے وہ اور کس قسم کی بھی چیزیں تھیں جس کو کہ باہر نکال دیا گیا یا اس چیز کو وہ نہیں کیا گیا اور جس کی وجہ سے قوم کو پیسے دینے پڑے. یہ ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس چیز سے فائدہ اٹھایا. تو وہ تو چوری کے پیسے تو آئے نہیں، الٹا جو ہے تو حکومت پاکستان کو، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ معاہدہ، یہ آپ پوچھیں گے کہ یہ پیسے کیوں دیے، تو یہ معاہدہ جو ہے یہ حکومت پاکستان نے کیا تھا. اور جب حکومت پاکستان معاہدہ کرتی ہے تو اس کا پھر لاج رکھنی پڑتی ہے، ورنہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جب کانٹریکٹس ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے ہیں تو جس طرح اٹیچ کر دیے گئے ہمارے جہاز کو، اسی طرح ہمارے اکاؤنٹس کو بھی اٹیچ کیے جا سکتے تھے کہ اس بحث سے باہر ہو جائیں ہم کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں غلط ہوئے ہیں، یہ ووٹ خریدے گئے ہیں یہ بیچے گئے ہیں. اس لحاظ سے جو ہے یہ بہت ہی ایک اہم ایونٹ ہوگا جس میں کہ ہمیں اس مقصد کے قریب لے جائے گا جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پارٹی نامزد کرے ان کی وہ جب ٹکٹس دے تو وہ جو الیکشنز ہیں وہ کھلے طریقے سے ہوں. اس کے بعد ایک اور ذکر بھی ہے سکوک بانڈز کا. اب دیکھیں سکوک بانڈز جو ہے تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے کہ یہ جاری کیے گئے ہیں، پچھلی حکومت میں 2008 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں جو انٹرسٹ بیسڈ لونز ہیں، یعنی کہ سود جس میں ہم دیتے ہیں، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بھی ایک حصہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ اس ملک کے فائنینشیل سسٹم کو ربا فری کرنا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو قدم تو لینے پڑیں گے. میں نے خود 2017 میں یا 18 میں ایک ریزولوشن پیش کیا تھا جس میں کہ یہ 363 ریزولوشن پرابلی نمبر تھا اس کا، جس میں کہ میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی جو لونز کا پورٹفولیو ہے، ہمارے قرضوں کا جو بھی ایک جو اس کی ساخت ہے، اس میں کم از کم 30% جو ہے وہ اسلامک فائنینسنگ کے تھرو ہونے چاہیے، کیونکہ اسلامی بینکنگ کو ہم نے فروغ دینا ہے. کیونکہ اسلامی بینکنگ وہ بینکنگ ہے جو کہ تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس ڈپازٹس تو آ جاتے ہیں لیکن وہ اس کو آگے لینڈ اس لیے یعنی قرضہ دے نہیں سکتے بیکاز وہ اسلامی فائنینسنگ کے کچھ لوازمات ہیں، اور ان لوازمات کو پورا کرنے کے لیے آپ جو ہے تو اس کو ان کی آڑے آ رہی تھی. تو اس لیے ہماری حکومت نے، پچھلی حکومت میں بھی ہم نے یہ فورس کیا جب وہ سرکولر ڈیٹ کا جو ایک ڈیٹ کو ہم نے ڈسپلیسمنٹ کرنی تھی، یعنی مہنگے قرضوں کو ہٹا کے اسلامک فائنینسنگ کے تھرو ہم نے سکوک بانڈ جاری کیے تھے. پھر ابھی بھی جو یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ جو اس میں F9 پارک کا ذکر کیا گیا، یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے اسلامک فائنینسنگ میں، جو اجارہ فائنینسنگ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک انڈر لائنگ ایسٹ چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ایسٹ یہ نہیں ہے کہ وہ گروی رکھ لیا جائے گا یا وہ اس پہ کوئی کسی کا چارج ہوگا، یہ ایک، ورنہ تو حکومت پاکستان اپنی گارنٹی بھی دے سکتی ہے، لیکن چونکہ اسلامی بینکنگ کا جو شرائط ہیں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کسی نہ، اور ماضی میں یہ موٹر وے بھی اور ایئرپورٹس بھی اور یہ ہوتے رہے ہیں. تو بہرحال اس پہ بھی بات ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب اوبیسلی جس طرح وہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو کسی بھی چیز کو، اسلام آباد کلب کو یا کسی اور بلڈنگ کو آپ کر لیں اگر اس پہ کوئی وہ ہے. تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد جو ہے تو اکانومی پہ جو ہے تو بات ہوئی. اب اکانومی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ جس طرح کے حالات تھے اس پہ بڑی اپوزیشن غلط بیانی کرتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی کہ جی اس حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جب حکومت آئی اس کی حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی، معاشی حالت ناگفتہ بے تھی، بیکاز جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جب تک آپ کے جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں ان کو آپ ریزالو نہ کریں تو آپ کا مسئلہ رہے گا. کیا کیا پچھلی حکومت نے؟
انہوں نے ڈالر کو مصنوعی سطح پہ رکھا، جس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ جو قرضے جس کے بارے میں ابھی میں بات کروں گا وہ کم نظر آتے تھے، دوسری بات یہ تھی کہ امپورٹس آپ کو سستی نظر آتی تھیں، اس سے انڈسٹری تباہ ہوئی، بیکاز انڈسٹری بنانا بارے میں نہیں آتا تھا کیونکہ امپورٹڈ چیز سستی ہوتی تھی۔ پھر تیسری چیز یہ تھی کہ ہماری جو اشیاء خرد و نوش ہیں، خاص طور پہ آئل کے علاوہ پام آئل ہو گیا، دالیں ہو گئیں، گھی ہو گیا، یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، پہلے بھی تقریباً 4 ارب ڈالر ہماری فوڈ امپورٹ کے تقریباً ایک بل ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ اتنے اماؤنٹ میں آپ اگر امپورٹ کریں گے اور اگر پھر ڈیویلیویشن ہو، اور ڈیویلیویشن ہم نے کیوں کی؟ ڈیویلیویشن اس لیے کی کہ ایک تو یہ ہے کہ جو اس کو ہم نے یہ نہیں ہے کہ ڈیویلیو کیا، ہم نے اس کو مارکیٹ کی اس پہ چھوڑ دیا کہ جو بھی مارکیٹ تعین کرے اس کا ریٹ وہی ایک ریٹ ہوگا، اور وہ ہوا۔ ظاہر ہے چونکہ وہ ایک بڑے مصنوعی لیول پہ تھا تو وہ ایک اپنی اصلی ویلیو پہ آ گیا۔ اس سے کیا ہوا کہ ہمارے قرضے بھی بڑھ گئے، اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ مہنگی ہو گئیں۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی کہ ہماری اکانومی کو IMF میں بھی جانا پڑا، کیونکہ حالات ایسے تھے، ڈالر ریزرو کچھ بھی نہیں تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بہت بڑا ہوا تھا، 60 ارب کی امپورٹس ہوتی تھیں اور 20-22 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہوتی تھیں، پھر ریمیٹنسز کو ملا کے تو پھر بھی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ پھر بھی 20 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہوتا تھا۔ اس کو ہم نے تقریباً زیرو پہ لے آئے، بلکہ کچھ دنوں میں تو پازیٹیو میں بھی چلا گیا۔ تو یہ جو اکانومی تھی، پھر اس کے بعد ہم سنبھالا دے ہی رہے تھے کہ کووڈ بھی آ گیا۔ اب دیکھیں آپ کو دنیا کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں، اور حکومت کو اس چیز کا پورا احساس ہے کہ مہنگائی ہے جو کہ اب کم ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم نے ایک مصنوعی سطح پہ ایک چیز کا علاج کرنا ہے، مصنوعی لیول پہ، جس میں کہ کل ایک بہت بڑا دھماکہ ہو جائے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ کو، جو کہ ماضی میں ہوتا رہا تھا کہ جی آپ بجلی کی قیمتیں نہ بڑھائیں، یہ پولیٹیکلی تو بڑا فیوریبل ہے، یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب جب سرکولر ڈیٹ بڑھ جاتا ہے، اسی کیا وجوہات ہیں وہ بھی میں آپ کو کسی علیحدہ اس میں بتا دوں گا، کہ نہ نوٹیفائی کرنا پرائسز کی انکریز کو، اس نے بھی ایک مصنوعی ایک جھوٹ کی سطح پر انہوں نے ایک چیز کو رکھا، یعنی کہ قیمتیں اگر بجلی یا گیس کی نہیں بڑھائیں تو وہ اس نے ہمیں نقصان دیا، اور وہ الٹیمیٹلی تو بڑھنی تھی، کیونکہ پیٹرول پہ ایک تو غلط معاہدے کیے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر جو انیفیشنسیز تھیں جنریشن پہ بڑی توجہ دی گئی، کیونکہ اس میں کمیشنز بھی انوالو ہوتی ہیں اور وہ جلدی بھی بن جاتے ہیں 2 سے 3 سال میں، تو نہ ٹرانسمیشن پہ توجہ دی گئی اور نہ ڈسٹریبیوشن پہ توجہ دی گئی۔ تو جو مین فگرز تھے وہ آپ کو علم بھی ہوگا، لیکن اس پہ ہمیں ڈسکشن ہوئی کہ جتنے بھی جو بنیادی وہ ہیں اشاریے ہیں وہ سارے پازیٹیو میں جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، امپورٹس تھوڑی سی بڑھی ہیں، بیکاز ہم نے اس سال میں، پچھلے سال میں گندم کی، چینی کی امپورٹ کی۔ پھر ہماری ریمیٹنسز تو الحمدللہ بہت ہی اس میں بڑھاؤ آیا ہے۔ پھر اس طرح ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بھی الحمدللہ کمفرٹیبل سطح پر ہیں۔ پھر ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ اس کا سب سے اہم ترین ہمارا جزو ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ اتنا کام نہیں ہوا، نہ ماضی میں اور نہ ابھی ان حالات میں۔ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، اور ابھی ایک اسپیشل ٹاسک فورس بھی بنی ہوئی ہے، فخر امام صاحب کی بھی، اور پرائم منسٹر صاحب ہر ہفتے اس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں، کل بھی ہوئی ہے۔ تو ہماری سوائے کاٹن کے باقی جتنی بھی ہماری رائس ہو گئی، میز ہو گئی، اور شوگر کین، اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کافی بڑی ہے، اور اس کا آپ کو اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ جو بینکس کے لون ہیں، جو کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر کہتے ہیں جس کو، کہ ان کی جو تعداد ہے وہ بہت بڑی ہے، بلکہ اگر آپ کو میں ایگزیکٹ اماؤنٹ بھی دے سکتا ہوں کہ وہ پچھلے سال 130 تھی، اور ابھی جو ہے تو 216 ارب بڑی ہے، یعنی 66% اضافہ اس میں ہوا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کا کہ آہستہ آہستہ آپ
کہ عوام پہ بھی اس کا اثر پہنچے گا. ظاہر ہے کہ جب آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ پہ آپ اس کے جو ثمرات ہیں وہ عام عوام تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور انشاءاللہ پہنچیں گے اور پہنچ بھی رہے ہیں. ہماری جو انفلیشن ہے وہ بھی اب سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے اور